نئے گھر میں آئی تو ساس بیگم زاہدہ اسے جلنے لگی۔ ایک رات بیگم زاہدہ نے سیرش کے کھانے میں زہر ملا دیا تاکہ اسے مار دے، پر غلطی سے دانیال نے وہی کھانا کھا لیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ پولیس آئی، تفتیش میں پتہ چلا کہ زہر بیگم زاہدہ نے ملایا تھا، اور ساتھ ہی دانیال کے دوست احسن کا بھی ہاتھ تھا، جو پیسوں کے لیے اس سازش میں شامل تھا۔ دونوں گرفتار ہوئے۔ سیرش بے گناہ ثابت ہوئی، مگر سیرش اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنی نئی زندگی کے خواب بن رہی تھی۔ اس کی شادی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے، اور اس کے دل میں اپنے نئے گھر اور نئے رشتوں کے لیے بہت سی امیدیں اور محبت کے بے پناہ جذبات موجزن تھے۔ وہ ایک ایسے گھرانے سے آئی تھی جہاں محبت اور خلوص کی فراوانی تھی، اس لیے وہ اس نئے ماحول کو بھی اسی رنگ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس خوبصورت نظر آنے والے گھر کے پیچھے کتنی گہری سازشیں اور نفرت کی دیواریں کھڑی ہیں۔ اس کی ساس بیگم زاہدہ ایک نہایت سخت مزاج اور حاکمانہ طبیعت کی مالک خاتون تھی، جنہیں اپنے بیٹے دانیال پر کسی دوسرے کا حق یا اثر و رسوخ کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ بیگم زاہدہ نے دانیال کی پرورش اکیلے کی تھی، اور وہ اسے صرف اپنی جاگیر سمجھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سیرش کا اس گھر میں آنا اور دانیال کی زندگی کا مرکز بن جانا ان کے دل میں حسد کی ایک ایسی آگ بھڑکا گیا جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سہرش ہر صبح جلدی اٹھتی اور پورے گھر کی صفائی سے لے کر کچن کے تمام کام خود سنبھالنے کی کوشش کرتی تاکہ وہ اپنی ساس کا دل جیت سکے۔ وہ ان کے پسندیدہ کھانے بناتی، ان کے آرام کا خیال رکھتی اور ہر وقت ان کے سامنے دست بستہ کھڑی رہتی۔ لیکن بیگم زاہدہ کے چہرے کی سردی اور ان کے لہجے کی کڑواہٹ میں کوئی کمی نہ آتی۔ وہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتی۔ کبھی کہتی کہ سالن میں نمک تیز ہے، تو کبھی کپڑوں کی تہ صحیح نہ ہونے کا بہانہ بنا کر سیرش کو دانیال کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی۔ دانیال ایک فرمانبردار بیٹا تھا جو اپنی ماں کی ہر بات پر یقین رکھتا تھا، اور سیرش بھی دانیال کی خوشی کی خاطر سب کچھ خاموشی سے برداشت کر لیتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ شاید اس کی ساس کا دل پگھل جائے گا اور وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح قبول کر لیں گی۔ لیکن بیگم زاہدہ کے ذہن میں تو کچھ اور ہی خطرناک منصوبے چل رہے تھے۔ وہ سیرش کو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکالنے اور دانیال کی زندگی سے اس کا نام و نشان مٹانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ایک شام جب دانیال ابھی آفس سے نہیں واپس آیا تھا اور گھر میں ہر طرف ایک عجیب سا سکون اور خاموشی کا راج تھا، بیگم زاہدہ اپنے کمرے کے صوفے پر بیٹھی ہوئی سیرش کی لائی ہوئی چائے پی رہی تھی، اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور مکاری صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ انہوں نے سیرش کو آواز دی اور نہایت دھیمے اور پیار بھرے لہجے میں کہا کہ سیرش بیٹا، پلیز میرے لیے پانی کا گلاس لے آؤ، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ سیرش جو کچن میں رات کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی، اپنی ساس کے اس اچانک بدلے ہوئے اور نرم لہجے پر نہ صرف حیران ہوئی بلکہ اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ شاید اب ان کے دل میں اس کے لیے محبت جاگ رہی ہے۔ وہ فوراً چولہا دھیما کر کے پانی لینے کے لیے کچن کی طرف مڑی، لیکن جیسے ہی سہرش پانی لینے گئی، اس کی ساس بیگم زاہدہ نہایت تیزی اور پھرتی کے ساتھ اپنے صوفے سے اٹھی اور کچن کا رخ کیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھی جس میں ایک نہایت تیز اور بے رنگ زہر تھا جو کسی بھی انسان کو پل بھر میں موت کی نیند سلا سکتا تھا۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، اور جب یقین ہو گیا کہ سیرش ابھی پانی بھرنے میں مصروف ہے
تو انہوں نے سحرش کے لیے نکالے گئے کھانے کی پلیٹ میں وہ زہر چپکے سے ملا دیا اور چمچ سے اسے اچھی طرح مکس کر دیا تاکہ اس کا کوئی اثر یا ذائقہ الگ سے محسوس نہ ہو سکے۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور خود کو دوسرے کاموں میں ظاہر کرنے لگی، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ معصوم سحرش کو اس بات کا وہم و گمان تک نہ تھا کہ اس کے کھانے میں اس کی زندگی کا خاتمہ کرنے والا زہر ملایا جا چکا ہے۔ وہ پانی کا گلاس لے کر بیگم زاہدہ کے کمرے میں آئی اور نہایت احترام کے ساتھ گلاس ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بیگم زاہدہ نے پانی کا گھونٹ لیا اور سحرش کی طرف دیکھ کر ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ تم بھی اب اپنا کھانا کھا لو کیونکہ دانیال کو آنے میں ابھی دیر ہو جائے گی۔ سحرش نے سر ہلایا اور کچن میں واپس آ کر اپنی زہر آلود کھانے کی پلیٹ اٹھا کر میز پر بیٹھ گئی۔ اس کی شادی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے اور وہ اپنی زندگی کے اس نئے سفر کو خوبصورت بنانے کے ہزاروں خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ کھانا کھانے ہی والی تھی کہ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی اور اس نے چمچ واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس نے فون چیک کیا تو اس کی سہیلی کی کال تھی جس سے وہ بات کرنے لگی اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدلنے میں ایک اہم کردار ادا کرنا تھا۔ لیکن بیگم زاہدہ اپنے کمرے میں بیٹھی اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب سحرش وہ کھانا ختم کرے اور کب ان کا راستہ صاف ہو۔ سحرش فون پر بات کرتے ہوئے کچن سے باہر نکل آئی اور بیگم زاہدہ نے سمجھا کہ شاید وہ کھانا کھا چکی ہے یا کھا رہی ہے۔ اس رات کی خاموشی کے پیچھے چھپا ہوا طوفان اب آہستہ آہستہ اس گھر کے امن کو تباہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا اور سحرش اس ہولناک حقیقت سے بالکل بے خبر اپنی سہیلی سے ہنسی مذاق میں مصروف تھی، جبکہ زہر کا وہ پیالہ میز پر اس کا منتظر تھا اور بیگم زاہدہ کی نفرت کی انتہا اب اپنے انجام کو پہنچنے والی تھی۔ سحرش فون پر اپنی سہیلی سے باتوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا اور وہ کچن سے دور لاؤنج کے دوسرے کونے میں کھڑی ہنس ہنس کر اپنی پرانی یادوں کا ذکر کر رہی تھی، جبکہ کچن کی میز پر پڑی کھانے کی وہ پلیٹ جس میں بیگم زاہدہ نے نہایت بے رحمی سے زہر ملایا تھا جوں کی توں رکھی ہوئی تھی۔ بیگم زاہدہ اپنے کمرے میں بار بار گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ رہی تھی اور ان کے دل کی دھڑکنیں سحرش کی موت کی خبر سننے کے لیے تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ بار بار اپنے کمرے کے دروازے کے پاس آتی اور باہر جھانک کر کچن کی طرف دیکھتی تاکہ یہ جان سکیں کہ سحرش نے کھانا کھایا یا نہیں۔ لیکن سحرش کو فون پر ہنستا دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لہر رہی تھی کہ ان کا بنایا ہوا منصوبہ اس لڑکی کی فضول باتوں کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو رہا تھا۔ اسی دوران گھر کے صدر دروازے پر دانیال کی گاڑی کی آواز سنائی دی اور بیگم زاہدہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، کیونکہ اگر دانیال اندر آ جاتا اور وہ کھانا دیکھ لیتا یا سحرش کے ساتھ کچھ الگ معاملہ ہو جاتا تو ان کی ساری چوری پکڑی جاتی۔ دانیال نے چابی سے دروازہ کھولا اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا۔ سحرش نے جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا اس نے جلدی سے اپنی سہیلی سے معذرت کی اور فون بند کر کے مسکراتے ہوئے دانیال کے استقبال کے لیے آگے بڑھی اور اس کا بیگ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دانیال نے سحرش کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھا تو اس کی دن بھر کی تھکن پل بھر میں غائب ہو گئی اور اس نے محبت سے سحرش کا حال پوچھا۔ سحرش نے جواب دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس نے دانیال سے پوچھا کہ کیا وہ کپڑے تبدیل کر کے ہاتھ منہ دھوئے گا۔
ताकि वो रात का खाना मेज पर लगा सके। दानियाल ने अस्पात में सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जहां बेगम ज़ाहिदा पहले ही से ही दानियाल का इंतजार कर रही थी, ताकि वो सहरिश को अकेले में खाना खाने पर मजबूर कर सके। बेगम ज़ाहिदा ने दानियाल को देखते ही अपने चेहरे पर एक मसनूई ममता की चादर ओढ़ ली और कहने लगी कि मेरा बेटा बहुत थक गया है, तुम जल्दी से आराम करो। मैंने सहरिश से कह दिया था कि वो अपना खाना खा ले, क्योंकि तुम अक्सर लेट हो जाते हो। दानियाल ने अपनी माँ के सर पर भरोसा दिया और कहा कि अम्मी, आपने अच्छा किया। सहरिश को पहले ही खाना खा लेना चाहिए था, क्योंकि उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। सहरिश किचन में आई तो उसकी नज़र अपनी उसी प्लेट पर पड़ी जो अब ठंडी हो चुकी थी। वो उसे गर्म करने के लिए चूल्हे की तरफ बढ़ाने ही वाली थी कि दानियाल कमरे से बाहर आ गया और किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर कहने लगा कि सहरिश, मुझे बहुत शदीद भूख लगी है, क्या खाना तैयार है? सहरिश ने मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल, सब कुछ तैयार है, बस मैं ये प्लेट गर्म कर लूं। दानियाल ने सहरिश के हाथ से वो प्लेट ले ली और कहने लगा कि गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं ऐसे ही खा लूंगा। और ये कहकर उसने उसी जहर आलूद खाने का एक बड़ा चम्मच अपने मुंह में डाल लिया। बेगम ज़ाहिदा, जो अपने कमरे से ये मंजर देखने के लिए लाउंज में आई थी, दानियाल को वो खाना खाते देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई और उनका हलक खुश्क हो गया। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि अगर वो दानियाल को मना करती तो जहर की बात सामने आ जाती, और अगर खामोश रहती तो उनका इकलौता बेटा मौत के मुंह में जा रहा था। दानियाल ने दूसरा चम्मच मुंह में डाला ही था कि उसे खाने का जायका कुछ अजीब और कड़वा महसूस हुआ। उसने थूकते हुए कहा कि सहरिश, इस खाने में क्या मिलाया है? इसका जायका बहुत अजीब है। सहरिश ने हैरत से दानियाल की तरफ देखा और कहा कि मैंने तो रोज की तरह आम मसाले ही डाले हैं। लेकिन दानियाल ने जवाब देने से पहले ही अपने पेट को पकड़ लिया और उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार नमूदार होने लगे। वो तड़पते हुए जमीन पर बैठ गया और उसके मुंह से हल्की सी झाग निकलने लगी। सहरिश ये होलनाक मंजर देखकर बुरी तरह चीख उठी और दानियाल की तरफ लपकी, जबकि बेगम ज़ाहिदा अपने बेटे को इस हाल में देखकर दीवानावार किचन की तरफ दौड़ी और दानियाल का सर अपनी गोद में रखकर रोने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया? ये जहर तो सहरिश के लिए था, मेरे बच्चे, तुमने उसे क्यों खा लिया? बेगम ज़ाहिदा की जुबान से निकले ये अल्फाज सहरिश के कानों में धमाके की तरह गूंजे और वो सकते की हालत में अपनी सास का चेहरा देखने लगी, जिसके माथे पर अब गुनाह और पछतावे की लकीरें साफ नजर आ रही थी और दानियाल की जिंदगी अब तेजी से उसके हाथ से निकल रही थी। माइकल की तरह तड़पते हुए दानियाल ने आखिरी बार अपनी माँ और सहरिश की तरफ देखा और उसकी आंखें पथरा गईं। लाउंज में सहरिश की चीखें और बेगम ज़ाहिदा का मातम अब इस घर की दीवारों को हिला रहा था। लेकिन इस साजिश का अंजाम इतना हौलनाक होगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। दानियाल की पथराई हुई आंखें और उसका बेजान जिस्म देखकर बेगम ज़ाहिदा का ज़हनी तवाज़ुन जैसे बिल्कुल बिगड़ गया। वो अपने बाल नोचने लगी और दानियाल के सीने पर सर रखकर दीवानावार चीखने लगी कि कोई मेरे बच्चे को बचाए। लेकिन उस रात की खामोशी अब उनके अपने ही बुने हुए जाल की होलनाकी पर मातम कर रही थी। सहरिश किचन के फर्श पर गिरे अपने शोहर के पांव से लिपट कर साकत खड़ी थी। उसके आंसू थम चुके थे और उसका पूरा वजूद इस सच्चाई को हजम करने में नाकाम था, जो अभी अभी बेगम ज़ाहिदा के मुंह से एतराफ की सूरत में निकली थी कि ये जहर सहरिश के लिए था। दानियाल की मौत की खबर जब रात गए मोहल्ले और पुलिस तक पहुंची तो पूरे इलाके में कहराम मच गया और कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई उस बदकिस्मत घर के सामने आकर रुक गईं।
انسپکٹر شہزاد اپنے عملے کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے، جہاں دانیال کی لاش اب بھی فرش پر پڑی تھی اور بیگم زاہدہ اپنے ہوش و حواس کھو کر صدمے کی حالت میں دیوار سے سر ٹکرا رہی تھی۔ پولیس نے فوری طور پر کچن کا جائزہ لیا، جہاں میز پر پڑی وہ زہر آلود پلیٹ اور زمین پر گرا ہوا کھانا بیگم زاہدہ کے جرم کی گواہی دے رہے تھے۔ انسپکٹر شہزاد نے سیرش سے سوالات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ صدمے کی اس انتہا پر تھی جہاں انسان بولنے کی طاقت کھو دیتا ہے۔ وہ صرف اشارے سے بیگم زاہدہ کی طرف دیکھتی رہی، لیکن بیگم زاہدہ نے پولیس کو دیکھتے ہی اپنی چالاکی کا آخری پتہ کھیلنے کی کوشش کی اور روتے ہوئے سہرش پر انگلی اٹھا دی کہ اس لڑکی نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ یہ شادی کے بعد سے ہی اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اور دانیال کو مجھ سے دور کرنا چاہتی تھی۔ جب یہ دانیال کو مجھ سے الگ نہ کر سکی تو اس نے میرے بچے کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ بیگم زاہدہ کا یہ جھوٹا اور بےحانک الزام سن کر سہرش کی آنکھوں میں ایک دم غصے اور حیرت کی چمک ابھری، لیکن وہ اب بھی خاموش رہی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سچائی کو زیادہ دیر تک نہیں چھپایا جا سکتا۔ پولیس نے ابتدائی شواہد اور ماں کے بیان کی روشنی میں سہرش کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور لیڈی کانسٹیبل نے سہرش کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ سہرش کو جب گھر سے باہر لایا جا رہا تھا تو اس نے مڑ کر آخری بار دانیال کے بے جان چہرے کو دیکھا اور اس کے دل سے ایک آہ نکلی کہ جس محبت کی خاطر اس نے سب کچھ قربان کیا، اس کا انجام یہ ہوا۔ بیگم زاہدہ اپنے بیٹے کی لاش سے لپٹ کر رو رہی تھی، لیکن ان کے دل میں اب ایک نیا خوف پیدا ہو چکا تھا۔ اگر فورینسک سپورٹ میں زہر کی شیشی پر ان کے اپنے فنگر پرنٹس آ گئے تو ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے پولیس کے جانے کے بعد فوراً اس شیشی کو تلاش کرنے کی کوشش کی جو انہوں نے کچن کی دراز میں چھپائی تھی، لیکن ان کی گھبراہٹ اس قدر زیادہ تھی کہ وہ خود اپنے ہی گھر میں چیزوں کو بھولنے لگی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور دانیال کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کیا جا چکا تھا، جبکہ سہرش پولیس اسٹیشن کے ایک تاریک لاک اپ میں بند دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ قانون کی عدالت میں تو وہ بے گناہ ثابت ہو ہی جائے گی، لیکن اس کے دل پر جو زخم اس کی ساس نے لگایا ہے اور جو دانیال کی جدائی کا غم اسے ملا ہے، اس کا مداوع دنیا کی کوئی عدالت نہیں کر سکتی۔ ادھر بیگم زاہدہ اکیلے گھر میں دانیال کے کمرے میں بیٹھی اس کی تصویر کو دیکھ کر رو رہی تھی، لیکن اب اس رونے میں ممتا کی جگہ اپنے گناہ کا خوف اور سزا کا ڈر، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سب کو اور اب اس گناہ کی دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ بے چین کر رہا تھا کہ کیا اس رات اس گھر میں بیگم زاہدہ کے علاوہ بھی کوئی اور موجود تھا جو اس کی جان لینا چاہتا تھا۔
उधर बेगम ज़हरा दानियाल के कमरे में अकेली बैठी पागलों की तरह चीज़ों को उलट पलट कर रही थी, क्योंकि वो जहर की वो शीशी तलाश करने में नाकाम हो चुकी थी जो उन्होंने खुद किचन की दराज में रखी थी। वो शीशी वहां से गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जिस पर सुर्ख रोशनाई से लिखा था कि तुम्हारा गुनाह अब मेरी मुट्ठी में है और दानियाल की मौत सिर्फ शुरुआत है। बेगम ज़ाहदा का दिल हौलनाक खौफ से बैठने लगा और उनके हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो जानती थी कि ये खत सैरिश का नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो पुलिस की हिरासत में है। तो फिर वो कौन था जो उस रात किचन के बाहर अंधेरे में छुपा उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था और जिसने वो जहर की शीशी वहां से गायब कर दी थी? इसी वक्त इंस्पेक्टर शहजाद को अस्पताल से दानियाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हुई, जिसने उस केस का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दानियाल के जिस्म में पाए जाने वाले जहर की नोयत इस जहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी जो आम तौर पर घरों में इस्तेमाल होता है, बल्कि ये एक ऐसा नायाब और ख़तरनाक केमिकल था जो सिर्फ मखसूस लेबॉर्ट्रीज में पाया जाता है और जिसका असर सेकंडों में होता है। इंस्पेक्टर शहजाद ने फौरन थाने के लॉकअप का रुख किया और सहरिश के सामने बैठकर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा कि सहरिश, तुमने दानियाल की इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में दानियाल से कब बात की थी? सहरिश ने हैरत से अपनी भुएं सकेड़ी और कहा कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन इंस्पेक्टर ने एक फाइल उसके सामने फेंक दी, जिस पर दानियाल के दस्तखत थे और इस पॉलिसी की रूह से दानियाल की मौत की सूरत में एक खतीर रकम सहरिश को मिलनी थी। लेकिन इस फाइल के नीचे एक और कागज था, जिस पर गवाह के तौर पर एक ऐसे शख्स का नाम लिखा था जिसका नाम सुनते ही सहरिश के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके मुंह से निकला कि ये नाम यहाँ कैसे आ सकता है। वो नाम दानियाल के सबसे करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर का था, जो पिछले कई महीनों से उनके घर अक्सर आया करता था और जिसकी नजरें हमेशा सहरिश का पीछा करती थी। सहरिश को अब याद आ रहा था कि उस रात खाने की मेज पर जो प्लेट रखी थी वो सिर्फ एक नहीं थी, बल्कि दानियाल के दोस्त ने शाम को घर आकर दानियाल के लिए कुछ खास मिठाई भेजी थी जो बेगम ज़ाहिदा ने किचन में रखी थी। अब सस्पेंस की ये गिरह मजीद उलझ चुकी थी कि जहर बेगम ज़ाहिदा ने मिलाया था या इस मिठाई में पहले से ही कुछ मौजूद था, या फिर उस रात कोई तीसरा वजूद उस घर के अंदरूनी राजों से खेल रहा था। बेगम ज़ाहिदा को अपने कमरे में अचानक दानियाल के फ़ोन पर एक गुमनाम नंबर से मैसेज मौसूल हुआ, जिसमें लिखा था कि अगर पुलिस से बचना चाहती हो तो खामोशी से वो सारी रकम मेरे बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो जो दानियाल के बिजनेस के नाम पर बैंक में मौजूद है, वरना वो शीशी सुबह इंस्पेक्टर शहजाद की मेज पर होगी। बेगम ज़ाहिदा ने खौफजदा होकर खिड़की से बाहर देखा तो लाउंज की लाइट अचानक बंद हो गई और अंधेरे में किसी के भारी कदमों की आवाज़ उनके कमरे की तरफ बढ़ने लगी, जिससे उनकी ज़बान को ताला लगा दिया और वो अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटने लगी, क्योंकि वो समझ गई कि कातिल अब उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। बेगम ज़ाहिदा के कमरे की तरफ बढ़ते हुए उन भारी कदमों की आहट ने रात के सन्नाटे को मजीद होलनाक और खौफजदा बना दिया था। उनका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। वो अपने बिस्तर के कोने में दबक कर बैठ गई और उनकी आंखें अंधेरे में इस साए को तलाश करने की कोशिश कर रही थी जो अब उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। दरवाजे का हैंडल आहिस्ता से नीचे हुआ और एक लंबा चौड़ा साया कमरे के अंदर दाखिल हुआ,
جس کے ہاتھ میں دانیال کے فون جیسی ہی ایک چمکتی ہوئی اسکرین تھی، جس کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو بیگم زاہدہ کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ دانیال کا وہی بزنس پارٹنر احسن تھا، جس کا نام انسپکٹر شہزاد نے سہرش کے سامنے لیا تھا۔ احسن کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور اس نے نہایت سرد لہجے میں کہا کہ بیگم زاہدہ، آپ کیا سمجھ رہی تھی کہ آپ اس معصوم لڑکی کو راستے سے ہٹا کر دانیال کی ساری جائیداد پر اکیلی راج کریں گے اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہوگا؟ میں تو پچھلے کئی مہینوں سے دانیال کے ہر بزنس اکاؤنٹ اور اس کی انشورنس پالیسی پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ سہرش سے کتنی نفرت کرتی ہیں۔ اس لیے جب میں نے اس رات کچن کی کھڑکی سے آپ کو کھانے میں زہر ملاتے دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا کام اب اور بھی آسان ہو گیا، کیونکہ میں نے تو پہلے ہی دانیال کی اس مٹھائی میں وہ نایاب کیمیکل ملا دیا تھا جو اس نے شام کو کھائی تھی۔ یعنی آپ نے جو زہر ملایا وہ تو دانیال کے پیٹ میں جانے سے پہلے ہی اثر دکھا چکا تھا، اس لیے اصل قاتل تو میں ہوں، لیکن دنیا کی نظر میں قاتل آپ ہیں یا وہ سہرش جو اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے دن گن رہی ہے۔ احسن کی یہ ہولناک اور سنسنی خیز باتیں سن کر بیگم زاہدہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہیں اب احساس ہوا کہ وہ کس قدر گہرے اور بھیانک جال میں پھنس چکی ہیں، جہاں ان کی اپنی نفرت کو کسی اور نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا تھا۔ احسن نے اپنے کوٹ کی جیب سے وہی زہر کی شیشی نکالی جو بیگم زاہدہ نے کچن کی دراز میں چھپائی تھی، اور اسے بیگم زاہدہ کے سامنے لہراتے ہوئے کہا کہ یہ شیشی جس پر آپ کے فنگر پرنٹس موجود ہیں صبح پولیس کے پاس پہنچ جائے گی۔ اگر آپ نے اگلی صبح بینک کھلتے ہی وہ ساری رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہ کی جو دانیال نے اپنے نئے پروجیکٹ کے لیے رکھی تھی۔ ادھر پولیس اسٹیشن میں انسپکٹر شہزاد سہرش کے چہرے کے تاثرات کا گہرا مطالعہ کر رہے تھے۔ سہرش نے اپنے حواس بحال کرتے ہوئے کہا کہ سر، اگر آپ واقعی سچے قاتل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس رات کی سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج دیکھنی ہوگی۔ جو ہمارے گھر کے سامنے والی گلی میں لگا ہوا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ احسن اس رات ہمارے گھر کے آس پاس ہی موجود تھا اور اس نے دانیال کو وہ مٹھائی خود اپنے ہاتھوں سے دی تھی۔ دانیال نے مجھ سے کہا تھا کہ احسن نے اسے راستے میں روک کر یہ مٹھائی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ کامیابی کی خوشی میں ہے۔ انسپکٹر شہزاد کو سہرش کی باتوں میں سچائی کی جھلک نظر آئی اور انہوں نے فوراً اپنے ماتحت عملے کو حکم دیا کہ گلی کے اس سی سی ٹی وی کیمرے کا ریکارڈ فوراً تھانے لایا جائے اور احسن کے موبائل کی لوکیشن بھی ٹریس کی جائے۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور احسن بیگم زاہدہ کو اپنے جال میں پوری طرح جکڑ کر ان کے گھر سے باہر نکلنے کے لیے لاؤنج کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک پورے گھر کے باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونج اٹھے اور سرخ اور نیلی لائٹس کی روشنی کھڑکیوں کے شیشوں سے ہوتی ہوئی لاؤنج کے اندر پھیل گئی۔ احسن کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس نے بھاگنے کے لیے پچھلے دروازے کا رخ کیا، لیکن پولیس نے پورے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ انسپکٹر شہزاد نے لاؤنج کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتے ہوئے احسن پر بندوق تان لی اور کہا کہ احسن، تمہارا کھیل اب ختم ہو چکا، کیونکہ تمہاری موبائل لوکیشن اور سی سی ٹی وی فوٹیج نے تمہارے سارے راز فاش کر دیے ہیں، اور ہسپتال سے آنے والی حتمی رپورٹ نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ دانیال کی موت اس نایاب زہر سے ہوئی ہے جو تمہاری کمپنی امپورٹ کرتی ہے۔
احسن نے خود کو گھرتے دیکھ کر بیگم زاہدہ کی طرف اشارہ کیا کہ اصل زہر تو انہوں نے کھانے میں ملایا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن انسپکٹر شہزاد نے کہا کہ قانون تم دونوں کو تمہارے اپنے اپنے گناہوں کی سزا دے گا، کیونکہ تم دونوں نے مل کر ایک معصوم جان لی ہے۔ بیگم زاہدہ فرش پر بیٹھ کر رونے لگی، کیونکہ انہیں اب سمجھ آ گیا تھا کہ حسد اور نفرت کا انجام ہمیشہ رسوائی اور تباہی ہی ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کھو کر اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا لی تھی۔ پولیس نے احسن اور بیگم زاہدہ دونوں کو گرفتار کر کے گاڑی میں بٹھایا اور تھانے کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں سہرش اب اس اندھیری رات کے بعد طلوع ہونے والے انصاف کے نئے سورج کا انتظار کر رہی تھی، جس نے اسے بے گناہ تو ثابت کر دیا تھا، لیکن اس کے اجڑے ہوئے سہاگ کو واپس لانا اب کسی کے بس کی بات نہیں تھی، اور سسپینس کی یہ آخری کڑی اب اپنے حتمی انجام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جہاں سب کو ان کے کیے کا حساب دینا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں جب احسن اور بیگم زاہدہ کو لے کر تھانے پہنچی تو وہاں کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ صبح کی پہلی کرنیں آسمان پر نمودار ہو رہی تھیں، اور اندھیری رات کا وہ ہولناک سسپینس اب اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انسپکٹر شہزاد نے سہرش کو لاک اپ سے باہر نکالنے کا حکم دیا، اور لیڈی کانسٹیبل نے احترام کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں کھول دی۔ سہرش جب انسپکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ سامنے کرسیوں پر بیگم زاہدہ اور احسن الگ الگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بیگم زاہدہ کا سر شرمندگی اور پچھتاوے سے جھکا ہوا تھا، اور ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب ان کے چہرے کی جھریوں میں جذب ہو رہے تھے، جبکہ احسن نے بھی اب اپنے وکیل کو فون کرنے کے لیے پولیس والوں سے بحث کر رہا تھا۔ لیکن انسپکٹر شہزاد نے میز پر ہاتھ مار کر اسے خاموش کرا دیا اور کہا کہ احسن، تمہارے خلاف ناقابل تردید ثبوت مل چکے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں تمہاری گاڑی دانیال کے گھر کے باہر دیکھی گئی ہے، اور وہ زہر کی شیشی جو تمہاری لیبارٹری سے غائب ہوئی تھی، اس پر تمہارے فنگر پرنٹس کے ساتھ ساتھ بیگم زاہدہ کے فنگر پرنٹس بھی موجود ہیں۔ اس لیے اب قانون کی گرفت سے بچنا تمہارے لیے ناممکن ہے۔ بیگم زاہدہ نے سہرش کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو وہ دوڑ کر اس کے پیروں میں گر گئی اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگی کہ سہرش بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنی حسد اور نفرت کی آگ میں اندھا ہو کر تمہاری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن قدرت کا انصاف دیکھو کہ اس آگ میں میرا اپنا اکلوتا بیٹا دانیال جل کر راکھ ہو گیا۔ میں ہی دانیال کی اصل قاتل ہوں، کیونکہ اگر میں اس رات کچن میں وہ زہر نہ ملاتی تو شاید دانیال وہ کھانا نہ کھاتا، اور احسن کی یہ گناہونی سازش کبھی کامیاب نہ ہوتی۔ سہرش نے خاموشی سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اس کی آنکھوں میں اب بیگم زاہدہ کے لیے نہ تو کوئی نفرت تھی اور نہ ہی کوئی ہمدردی، کیونکہ اس کا سب کچھ لوٹ چکا تھا۔ اس نے بیگم زاہدہ کی طرف دیکھ کر نہایت سنجیدگی اور دھیمے لہجے میں کہا کہ امی، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں کا درجہ دیا، اور آپ کی ہر کڑوی بات کو دانیال کی خوشی کے لیے برداشت کرتی رہی، لیکن آپ کی نفرت نے نہ صرف مجھے بیوہ بنا دیا، بلکہ آپ کے اپنے بیٹے کو بھی آپ سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ اب میں آپ کو معاف کر بھی دوں تو دانیال واپس نہیں آ سکتا، اور قدرت کا قانون آپ کو آپ کے کیے کی سزا ضرور دے گا۔ انسپکٹر شہزاد نے بیگم زاہدہ
और एहसन को हवालात में बंद करने का हुक्म दिया और सहरिश को सरकारी कागजात पर दस्तखत करने के बाद बाइज्जत बरी कर दिया। सहरिश थाने से बाहर निकली तो सुबह का सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी में अब एक गहरा अंधेरा और तन्हाई का राज था। वो अपने इसी घर में वापस आई जहां उसकी शादी की शहनाइयां अभी चंद दिन पहले ही गूंजी थी। उसने लाउंज में बिखरे हुए सामान और किचन की उस मेज को देखा जहां दानियाल ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली थी। उसके दिल पर यादों का एक पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उसने अपने कमरे में जाकर अपना सारा सामान एक बैग में इकट्ठा किया और दानियाल की एक तस्वीर अपने सीने से लगाकर इस घर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जहां मोहब्बत पर नफरत की जीत ने सब कुछ उजाड़ दिया था। वो जानती थी कि जिंदगी अब कभी भी पहले जैसी नहीं होगी, लेकिन वो अब एक मजबूत औरत बनकर अपने पांव पर खड़ी होगी और दानियाल की यादों को अपने दिल के एक पाकीज़ा कोने में सजाकर इंसाफ के इस शहर को मुकम्मल करेगी, जिसने गुनाहगारों को उनके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया था। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।